آئیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 اور 48۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ ہم نے 5 رکوع مکمل کر لیے ہیں سورۃ البقرہ کے، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہے نا 6واں رکوع ہم شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر پیچھے سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے آپ کو، کسی آیت کے متعلق کوئی چیز آپ کو پتہ نہیں چل رہی، تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو جتنا علم ہے مجھے اس کے مطابق میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور جی اب ہم جو ہے اپنا اگلا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز کنفیوژن ہو نا تو آپ لوگ کلیئر کر سکتے ہو۔ چلیں جی پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 47 پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اب یہ لام کو دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ جزم ہے اوپر۔ لذکروا، لذکروا نعمتی اللتی، نعمتی اللتی انعمت، انعمت علیکم، علیکم وانی، وانی فضلتکم، فضلتکم علی العالمین، علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا، واتقوا یوما لا تجزی، یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل، شیئا ولا يقبل منها، منها شفاعة ولا يؤخذ، شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم، منها عدل ولا هم ینصرون، ینصرون۔ اب جو ہے روانگی سے پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ، منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة، منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہاں پر سانس ٹوٹ گیا تھا، شفاعت وہیں پڑھنا ہے، شفاعہ نہیں، وہ اگر سانس ٹوٹ جائے تو آپ کو پتہ ہے شفاعہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل سے اللہ پاک مخاطب ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی نعمت میری، اللتی وہ جو کہ انعمت انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر، تمام جہانوں والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں یاد کرو میری نعمت، وہ جو کہ انعام کیا میں نے تم پر اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں والوں پر۔ اب کیا فضیلت دی گئی یہ دیکھیں۔
اور یہ آپ اس طرح یہ جو فضیلت ہے نا، فضل سے، فیض واد نام، اس کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا کسی کو، ٹھیک ہے. جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک ماں ہے اپنے کسی ایک بچے کو کہہ رہی ہے کہ میں نے تجھے ان سب بچوں پہ ترجیح دی ہے، تو میری بات مان کہ یہ میں تجھے حکم دے رہی ہوں، تو نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو میری نعمت جو کہ میں نے تجھ پر کیا، اور جو تجھے فضیلت دی ہے نا، اور میں نے تجھے فضیلت دی ہے تمام جہانوں والوں پر. اب ان کے جو ایک آپ لگا لیں اپنے آپ پہ نا، انہیں تکبر کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے لاڈلی قوم ہیں، ٹھیک ہے، جو حقیقت بھی تھی کہ فضیلت دی گئی ہے انہیں. اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہم لوگ جہنم ہمارے لیے نہیں بنائے گی، اگر جہنم بنی بھی ہے نا تو ہم لوگ اگر اس میں جائیں گے تو بھی صرف 40 دن جائیں گے. بعض اقوال ہیں کہتے ہیں صرف 40 دن جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، وہ 40 دن ہی کی تھی تقریباً، تو اس کی وجہ سے اس بنا پر ہم لوگ جائیں گے. آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ وہ کہتے تھے ہم جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس نکل جائیں گے، واپس نکال لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے کسی سے وعدہ لیا ہے؟ تم سے میں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے جس کی تم بات کر رہے ہو. یہ انشاءاللہ العزیز آگے آ جائے گا، ڈیٹیل میں آئے گا، اللہ خیر کرے. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر، اور اس کے بعد فضیلت اس طرح بھی تھی، ایک لاڈلی قوم، اوپر سے اتنے انعامات کیے گئے. آگے ہم پڑھیں گے ان کے بہت زیادہ نا انہوں نے کیا کیا، اپنے جو کہتے ہیں نا ڈیمانڈس بہت تھیں ان کی، یہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے، سوالات بہت کرتے تھے. اس کے باوجود بھی انہیں اس طرح سے عذاب نہیں ہوا، لیکن بعد میں ان کی اپنی ہٹ درمیوں کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ان پہ کتنی بار عذاب بھی آیا. لیکن جب عذاب آتا تھا، جب مشکل آتی تھی، تب اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ جاتے تھے، اور جب ٹھیک ہو جاتے تھے تب پھر ویسے کے ویسے، تب پھر اپنا وہی رد عمل اسی کی طرف دوبارہ جو وہ کام کرتے تھے، غلط کام، انہی کی طرف لوٹ جاتے تھے. تب بھی مطلب کہ کہتے تھے موسیٰ اپنے رب سے اس طرح کہے، موسیٰ اپنے رب سے اس طرح کہے. جب تکلیف آئی تو تب مان لیا، اور اس کے بعد پھر وہی کام ان کے شروع ہو گئے. اگلے آیت دیکھیں، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی مطلب فائدہ دے گی، نفسن کسی نفس کو، عن نفسن کوئی دوسرا نفس، کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی کچھ فائدہ، کچھ جزا نہیں دے پائے گا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا ان سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذو لیا جائے گا، منہا ان سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہیں، ینصرون مدد کیے جائیں گے وہ، ٹھیک ہے، ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. اب دیکھیں یہ کون سا دن ہے. انہیں پہلے بتایا گیا کہ تجھے فضیلت دی کی ہے ہم نے، تو تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی، اور بعد میں اگلی آیت میں کیا ہے کہ ڈرو اس دن سے جب نہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا، نہیں کوئی کام آئے گا شخص کسی بھی شخص کے، اور کوئی قبول نہیں کی جائے گی شفاعت. یہ جو ہم نے اپنی ذہنوں میں غلط شفاعت کے وہ بنائے ہوئے ہیں نا، کہ ایک جو ہمارا پیر ہوگا، یا ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نا بیعت کی ہوتی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، جو بھی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر تم لوگ ہمارے مطلب یہ کام کر لو گے نا، تو قیامت والے دن ہم لوگ تمہاری شفاعت کریں گے، ہم لوگ تمہاری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے، غلط ہو سکتا ہے قرآن؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں غلط ہو. ایک شفاعت، ایک سفارش جس کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں، وہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہے، وہ اللہ کے نبی کی سفارش ہے. لیکن وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے کہ وہ بھی کن لوگوں کے لیے ہوگی اور کس طرح ہوگی. قیامت والے دن تو کوئی انسان اللہ کے اذن کے بغیر بول ہی نہیں سکتا. تو وہ کیسے، جو یہ آج کل کے جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم لوگ ہماری کہنے پہ عمل کرو گے تو تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ بالکل غلط ہے. جنت میں داخل وہ ہوگا جو قرآن و حدیث پر عمل کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. جس نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. سمجھ لگی بات کی؟ قرآن کہہ رہا ہے اور نہیں قبول کی جائے گی کوئی شفاعت، چاہے بنی اسرائیل سے بات ہو رہی، لیکن قرآن جو ہے وہ آخرت تک کے لوگوں کے لیے ہے. یہ اس کو ہم نے اپنی زندگیوں کا بھی نچوڑ اس میں سے نکالنا ہے کہ یہ ہمارے لیے آیت کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اس میں سے کیا اپنانا چاہیے اور کیا نہیں. مطلب ہر چیز یہ اپنانے والی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے لیے ان آیات میں کیا حکم ہے کہ نہیں قبول کی جانی، کچھ کام نہیں آئے گا قیامت والے دن.
سوائے اپنے اعمال کے اور کچھ کام نہیں آئے گا. آگے دیکھنے والا یؤخذ منها عدل، اور کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. بعض لوگ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ قیامت والے دن ہمارے پاس اتنا مال ہے. ہم دیکھیں نا، اگر پہلی بات تو یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ قیامت کا انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ آنی نہیں، دوبارہ زندگی ملنی نہیں. اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا بھی تو کوئی نہیں، پیسے پوسے دے کے سفارش کرا کے ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن اس آیت میں ان سب کا کام ہی ختم کر دیا کہ ممکن ہی نہیں ہے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں ہوں گے، مدد بھی نہیں کیے جائیں گے کسی قسم کی. جو امتحان گاہ ہے وہ یہ ہے. دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارا کوئی بھی پیپر ہوتا ہے، میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، کوئی بھی ایم فل پی ایچ ڈی، ٹائم ملتا ہے پہلے امتحان سے پہلے. جب امتحان ہوتا ہے نا تب ٹائم نہیں ہوتا، تب ٹائم گزر گیا. وہ جو تیاری کرنی تھی وہ پہلے کرنی تھی. تب امتحان وہ جو ہے نا ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے اس دن آپ کو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور یہ تو وہ ٹیسٹ ہے جس کا ہم نے عہد الست میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ ہم نے اپنا امتحان چنا ہے. اس کے بعد ہم لوگ اگر اس ٹائم پہ بھی اپنے لیے تیاری نہیں کر رہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے، جو ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ نے کہا لعب و لہو، نہیں ہے یہ کھیل تماشا. ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگ دنیا کی آسائشوں کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہی دنیا ہی ہے. اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، یا بیویاں بچے جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنی دنیا کے پیچھے لگژریس لائف گزارنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں، معیشت بھی آپ لوگوں نے اپنی اسٹیبلش کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ دین کو مکمل طور پہ پیچھے پھینک دیں. پتہ ہی نہیں ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. مؤذن بلائی جا رہا ہے کامیابی کی طرف، لیکن ہم پتہ نہیں کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کوئی نہیں آ رہا کامیابی کی طرف. سارے اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو نہیں پتہ کہ ہمارے اس زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ جب زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا نا تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. جو اللہ کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں نا وہ نہیں ہارتے، وہ ہار ہی نہیں سکتے. دنیا میں کچھ نہیں بھی ملے گا نا تو آخرت میں تو سارا کچھ ہی ملے گا. دنیا ایک امتحان کا ختم ہو ہی جانی ہے. پوچھا جائے گا قیامت والے دن ان بدبختوں سے جنہوں نے دنیا میں اس طرح کے اعمال نہیں کیے جو کرنے کا حق تھا. اللہ سے نہیں ڈرے جس طرح ڈرنے کا حق تھا. اللہ سے محبت نہیں کی جس طرح کرنے کی حق تھا. کہ تم لوگ کتنی دیر دنیا میں ٹھہرے تو کہیں گے پتہ نہیں شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کہ سمجھ ہی نہیں. بالکل چھوٹا سا ٹائم پیریڈ بتائیں گے کہ صرف اتنی سی دیر ٹھہرے ہیں اور اب آنکھیں کھل گئی. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال لگا لیں عمر ہے. اس کے بعد جو زندگی جب شروع ہونی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونی ہے. اس چیز کو سمجھیں، خدا را اس چیز کو سمجھے. بہت مشکل کام ہے آگے. اگر آج ہم اپنے نفسوں پر پاؤں نہیں رکھیں گے نا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے نا، تو جو ٹائم تب ہوگا تب افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تب یہی ہوگا کہ اللہ ایک بار مہلت دے دے، لیکن مہلت کا وقت ختم. مہلت کا وقت اب ہے. اب اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، اب اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے. زندگیوں کے پیچھے بھاگیں، ٹھیک ہے، کریں محنت، زندگیوں کے لیے بھی کریں، بچوں کے لیے بھی کریں، لیکن یہ صرف ایک حصہ ہے. ابھی زندگی تو شروع ہونی ہے. یہ صرف امتحان کا ہے. ادھر امتحان دے کے ہم نے آگے جانا ہے، ہمیں اس کا رزلٹ ملنا ہے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ رزلٹ ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے. بائیں ہاتھ میں ملا تو ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. صاف بتا دیا گیا، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا. کوئی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، کوئی بدلہ نہیں قبول، کوئی بدلہ دے گا ہی نہیں، اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی. جو مدد ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ ہی ہے. آج آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کریں. دنیا کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے. رونق میلہ لگا لیں آپ، بہت اچھا لگتا ہے. کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ایک پردہ کرنے والی لڑکی، اور پردہ بھی
اس طرح کرنے والی جس کا اللہ نے حکم دیا. یہ نہیں کہ پیسے پردہ اور نقاب کیا ہوا چہرے کے اوپر اور ویسے دل آپ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, دل کا تزکیہ ہے ہی نہیں. یہ نہیں, جو حق ہے ایک وہ, اور ایک وہ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئی ہوئی بچی ہے, وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا بھی دل چاہتا ہوگا, اس لڑکی کا, اس لڑکے کا, کہ ہم عمروں کے ساتھ بیٹھ کے یاشیاں کریں, باہر کی دنیا میں سیریں کریں کھلم کھلا, ٹھیک ہے, پردہ نہ کریں. اتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے تو ہمارا بھی حق ہے ہم لوگوں کو دکھائیں ہم اتنے خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے. ہر ایک کا دل چاہتا ہے, لیکن اپنے نفس کے ساتھ بھی تو جہاد کرنا ہے نا. نفس کے ساتھ جہاد کریں گے تو آگے ہم لوگ آخرت میں ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہم اس طرح چلے ہیں. نفس کے ساتھ جہاد بہت ضروری ہے. ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ بہترین زندگی گزاریں, ہر آسائش ہو اس میں, لیکن وہاں پر حلال و حرام کی تمیز کرنی ہے. نہیں کرو گے تو اپنے لیے ناکامیاں ہیں, خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کامیابی کا لیول کس کو دیا ہے؟ قد افلح المؤمنون, مومنوں کو. دنیا کی کامیابی کے بارے میں ہے, دنیا بھی مانگنی ہے ہم نے اللہ سے, اللہ تعالیٰ سے ایک ایک چیز مانگنی ہے, لیکن اس میں آخرت نہیں چھوٹنی چاہیے ہاتھ سے. جو ہماری زندگی جب شروع ہونی ہے نا, وہ والا کام خراب نہیں ہونا چاہیے. باقی اللہ سے جو مرضی مانگے, اللہ سے عافیت مانگے, اللہ سے ہر چیز مانگے, بہت ساری اللہ سے دعائیں کریں, لیکن آخرت خراب نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ٹوٹے. اللہ تعالیٰ سے بانڈنگ بہت مضبوط کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگی. اپنے نفسوں کو روکیں. آج تھوڑے سے ٹائم کے لیے, لطف اندوز ہونے کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں. یہ جو ٹائم ہے نا, جو اچھا بھی گزرا, اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے بھی وہ ٹائم گزر جانا مشکل سے گزرے گا, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حدود کو سے بہت آگے بڑھ کے بھی وہ ٹائم گزر جانا ہے, وہ وقت گزر جانا ہے. لیکن کیا ہمارے اپنا عزوی قیامت والے دن گواہیاں دیں گے؟ تب کیا ہوگا؟ جس بندے کو یوم آخرت پر یقین ہے کہ آنی ہے, اس کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے اس طرح کے کام کرنا. اپنے آج سے ہی اپنے آپ کو کوشش کریں, آج سے ہی سچی توبہ کریں اللہ سے. اللہ سنے میرے سے جو غلطیاں ہو گئی پچھلی زندگی میں نے جتنی زندگی گزار دی, 15 سال, 20 سال, 25 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال, اللہ سنے میں نے جتنی زندگی گزار دی, مجھے معاف کر دیں, میری گناہوں کو معاف کر دیں. میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتی ہوں. اللہ سنے ہمیں معاف کر دیں. توبہ کا خیال انہیں ہی آتا ہے جن کے دل پشیمان ہوتے ہیں. نہیں تو بعض لوگ تو اپنی غلطیوں پہ ڈٹ جاتے ہیں شیطان کی طرح, ایکسکیوزز دینے لگ جاتے ہیں, لیم ایکسکیوزز. نہیں ایسے نہیں, اس وجہ سے ہو گیا یا اس طرح سے ہو گیا. کوئی آپ کو برائی پہ آمادہ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا نفس خود اس طرف مائل نہ ہو, تب تک آپ کو کوئی برائی پہ آمادہ نہیں کر سکتا. ہو گئی کوئی غلط کام ہو گیا, غلطی ہو گئی, کسی کا دل دکھا دیا, کوئی بڑا گناہ ہو گیا, کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا, اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, تو معاف کرنے والا ہے نا, ہمیں معاف کر دے. ہمارے دل پشیمان ہے, ہم غمزدہ ہیں اس چیز سے کہ اللہ نہیں ہو سکا, کوشش کی نہیں ہو سکا, یا شاید کوشش ہی نہیں کی, لیکن اللہ جان بوجھ کر یا جانتے ہوئے جو گناہ کی اللہ معاف کر دے. آگے سے کوشش کریں گے نہ ہو, توبہ کریں, آج ہی توبہ کریں. اپنے آپ کو کوشش کریں, دعا کریں, اللہ سنے ہمیں پیشانی کے بالوں سے کھینچ کے اپنی طرف لے آ. نہیں آنا چاہتے نا, لے آ. خوشی سے نہیں آ رہے نا خوشی سے لے آ, لیکن اپنی طرف کھینچ لے کسی طرح کہ دنیا ہاتھ سے جاتی ہے جائے, آخرت نہیں جانی چاہیے. اپنے لیے وہی دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے ایک ایک چیز مانگے اور اللہ تعالیٰ دیں گے. ہم نے اپنے لیے وہ دعائیں ہی نہیں کی, ہم لوگ اپنے لیے دعائیں غلط کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے لیے دعائیں غلط, ہمیں یہی نہیں پتہ ہم اپنے لیے مانگ کیا رہے ہیں. ایک آدمی تھا, ویسے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ ایک آدمی تھا, کہتا ہے یا اللہ 2 ٹائم کی روٹی دے دیا کر بس, کہ جتنی زندگی رہ گئی ہے نا بس 2 ٹائم کی روٹی دے دے. اسے کوئی جا رہا ہوتا ہے, اسے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے اسے قید خانے میں, 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا وہ اپنے لیے عافیت اللہ سے مانگ لیتا کہ اللہ مجھے عافیت دے دے. عافیت میں صرف ایک چیز نہیں آتی, عافیت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت, نیکیوں کی طرف جانا, برائیوں سے بچنا, عافیت میں بے تحاشا چیزیں آتی ہیں. دعائے عافیت بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں آپ کو کرواؤں گی. آج کل میں ہی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ. اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں.
اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگا کرے. آج سے سچی توبہ کریں کہ اللہ جو پیچھے گزر گیا، اللہ جو پیچھے ہو گیا معاف کر دے. اللہ سنے معاف کر دے. آگے اگلا جو ہمارا آنے والا کل ہے نا، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے لیے اتنے غمگین ہیں کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جو ہم نے سوچا ہے وہ پورا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ممکن ہے نہ ہو پورا، ممکن ہے وہ ہم خود اس دنیا میں نہ ہوں. پھر کیا کریں گے؟ اتنی لمبی جو سوچیں ہیں انسان کی کہاں جائیں گی؟ کہیں بھی نہیں جانی. صرف یہ ہونا ہے کہ تب صرف افسوس ہونا ہے کہ کاش جب قبر میں آنکھیں کھلنی ہیں نا تو انسان کو لگنا ہے یہ سارا خواب تھا جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ میری ساری زندگی صرف ایک خواب تھی. آنکھیں تو اب کھلی ہیں، اب جب کھل گئی آنکھیں تب پتہ چلنا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. من ربک، کون ہے تیرا رب؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ رٹ لیں گے کہ اللہ 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 تو کیا تب زبان سے نکل آئے گا اللہ؟ نہیں نکلے گا. جب تک ہم لوگ صحیح معنوں میں اللہ کو اپنا رب نہ سمجھیں، جب تک ہم اللہ سے ایک بات نہ کہیں، اللہ سے ایک چیز نہ مانگیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ وسیلے کا بھی محتاج نہیں ہے. آپ لوگ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ وسیلے کا محتاج ہے؟ کس طرح سے یہ چیز دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی آپ نے کسی سے ملنا ہو، کسی بڑے سے ملنا ہو، آپ نے پرائم منسٹر سے ملنا ہو کسی سے، تو سفارش کریں گے نا، کوئی تو وسیلہ بنائیں گے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو کیا آپ نے پرائم منسٹر یا کسی انسان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے؟ سیڑھی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے کہ کوئی سیڑھی ہونی چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے ہم تک سارا کچھ پہنچا دیا. اس کے علاوہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں رہی. اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے تو ہم ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. کیسی باتیں، مجھے حیرانی ہوتی ہے اس چیز پہ کہ انسان کیسے کہہ لیتا ہے کہ اللہ وسیلوں کا محتاج ہے. اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر بھی آپ کا ہر کام کر سکتا ہے. اللہ سے مانگے تو صحیح. اور اگر جس چیز کی آپ نے ضد لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، بار بار مانگ رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہی، تو ممکن ہے وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہو. ممکن ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جانتے ہیں واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو خدا را اپنے عقیدے کو بہتر کر لیں، ٹھیک کر لیں، کیونکہ اگر عقیدہ نہیں ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ٹھیک. آپ ایک ایسے لگا لیں ٹوکری میں آپ لوگ پانی ڈال رہے ہیں اپنی نیکیوں کا، جس سے وہ نکلتا جا رہا ہے، جس سے وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے ٹب چاہیے جس کے اندر پانی ڈالا جائے، وہ اس میں رہے بھی. ٹھیک ہے، اگر عقیدہ نہیں ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ٹھیک. اللہ کے جو اولیاء ہیں، اولیاء انبیاء، وہ سب اپنی جگہ، جو بزرگان دین ہیں وہ سب اپنی جگہ، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. انہوں نے قیامت والے دن صاف انکار کر دینا، یا اللہ ہم نے تو انہیں کچھ نہیں کہا تھا ایسا کرنے کو، ہم نے تو انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں کو دربار بنا لو. نہیں، حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے کہ ہماری قبروں پر تم لوگ دربار بنا کر یا ایسی قبریں بنا کر ادھر آ کر پرستش نہ شروع کر دو. یہ مفہوم ہے حدیث کا، بالکل وہ الفاظ نہیں ہے کہ مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ جیسے پہلی امتوں نے کیا ویسا نہ تم کر دو. تو ان چیزوں کو سمجھیں. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نا، انشاءاللہ خود پڑھیں. جو کہتے ہیں نا عالم دین کے خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کوئی گمراہ نہیں ہوگا. آؤ تو صحیح اس طرف، آؤ تو صحیح ایک بار. جو نہ سمجھ لگے پوچھیں، اس کے بارے میں انفارمیشن لیں، لیکن خود پڑھیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ لگے گی اس چیزوں کی کہ گمراہ ہو جائے گا. قرآن پڑھنے سے کون گمراہ ہوتا ہے؟ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے دل ہدایت پانے والے ہیں. اللہ وہ قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتے. آپ پڑھ کے دیکھیں ترجمے، پھر وہی بات آگے ترجمے کے ساتھ. قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ تاکہ سمجھ تو لگے اللہ ہم سے بات کیا کر رہے ہیں. یہ صرف رٹایا ایک چیز ہے، پڑھی جا رہے ہیں، علم کچھ بھی نہیں. تو کیا قرآن کا مقصد پورا ہو گیا ہماری زندگیوں میں آنے کا؟ نہیں ہوا. ہم نے اب اس مقصد کو پورا کرنا ہے. اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں کیا کریں بہت زیادہ، اور قرآن کو، احادیثوں کو خود مطالعہ شروع کریں. جو چیز نہیں سمجھ لگتی ایسے لوگوں سے پوچھیں جو آپ کو بتا سکیں. اور اوتھینٹک حدیثوں سے نا دلیل مانگنی ہے کہ یہ بات ہے کہاں ہے، بتائیں. سنی سنا ہوئے باتوں پہ عمل نہیں کرنا. دین میں ہر چیز نئی چیز داخل کرنا بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم کے گڑھے میں پھینکے گی.
ٹھیک ہے، دلیل پوچھا کریں کہاں سے ثابت ہے، اور وہ جواب ملے گا، جو صحیح ہوں گے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے بات کی ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں اپنے راہ کے لیے چن لے، ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جب قیامت آئے گی جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل کر لے، اور جنت الفردوس والوں میں سب سے بڑی اپنی زندگی حسرت میں آپ کو بتاؤں کیا بنا لیں، یہ بھی نہ بنائیں کہ جنت میں جانا ہے، یہ بنا لیں کہ جنت میں جائیں اور ہم اپنے پیارے اللہ کا دیدار کریں۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا، جو جنت میں چلے گئے ان سب کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جنت الفردوس والے ہوں گے، اعلیٰ مقام والے، جو اللہ کو دیکھیں گے کہ جس نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے، اتنا پیارا سب کچھ بنایا، وہ خود کتنا پیارا ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اپنی زندگی اور مرنے کے بعد سب سے بڑی حسرت بنا لیں اپنے اللہ کو دیکھنا، سب سے بڑی حسرت۔ اللہ سے بار بار دعائیں کریں اپنے لیے، اللہ ضرور قبول کریں گے۔ باقی انشاءاللہ العزیز آگے پڑھیں گے کل، آج کے لیے اتنے ہی سبق کافی ہے، اور اگر کچھ نہ سمجھ لگی ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ، کمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔